جائے آخر بیاں باد ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر مقدم ہے آپ کا فاطمیہ ایگزیبیشن آرگنائز بائی مرکز فقہ و فقاہت۔ یہ ایک چھوٹا سا ایگزیبیشن ہے جو کہ مصورنامہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا زندگی کا بالخصوص اور بالقیمتی مصورنامہ ہے، ان کی حیات طاہرہ دکھائی گئی ہے۔ اس مصورنامے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے کم سن بچے آپ کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں، کچھ تفصیلات بیان کر رہے ہیں، آپ ان کا مظاہر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری جنت البقیع ہے، یہاں امام حسن علیہ السلام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہاں کی حکومت نے یہاں کا روضہ توڑوا دیا، کیونکہ اگر کوئی روضہ دیکھنے آتا تو وہ پوچھتا تو حکومت کو مجبوراً بتانا پڑتا کہ یہ فاطمہ کا روضہ ہے، ان کے بچوں کا روضہ ہے، تو اس لیے حکومت نے یہاں کا روضہ توڑوا دیا۔ اب میں اپنے 12ویں امام سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد اس روضے کی تعمیر فرمائیں۔ صلوات۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کا اسٹرکچر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھیں کہ شہزادی کا گھر دکھایا گیا ہے، اس کے اندر وہ سامان موجود ہے جو ہماری شہزادی اس وقت استعمال کرتی تھی۔ دیکھیں مٹی کے برتن ہے، چارپائی ہے، ردا ہے، اور آپ نے ایک چیز غور کری ہوگی، اس کے اندر وہ کھڑکی ہے جو رسول خدا کے حجرے میں کھلتی ہے، یعنی اسی کے جسٹ پاس میں کس کا حجرہ ہے؟ رسول خدا کا حجرہ ہے۔ جب ہمارے رسول کو شہزادی کی زیارت کرنی ہوتی تھی، یعنی اپنی بیٹی سے ملاقات کرنی ہوتی تھی، وہ کس کے تھرو کرتے تھے ملاقات، یعنی کس کے تھرو دیکھتے تھے؟ وہ کھڑکی سے دیکھ لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ستون تہجد ہے، اور ادھر ہے محراب۔ یہ وہ محراب ہے جہاں پہ رسول خدا نماز پنجگانہ ادا کرتے تھے، یعنی واجب نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ ستون تہجد ہے۔ ستون ایک پلر کو کہتے ہیں، لکڑی کا باس ہوتا ہے، اور تہجد نماز شب کا دوسرا نام تہجد ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی عظمت بتائی جا رہی ہے کس کی؟ شہزادی کی، کہ یہاں پہ آپ واجب نماز ادا کریں، اور نماز شب کس کے در پہ ادا کر رہے ہیں؟ شہزادی کے در پہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ چیز دیکھی ہوئی، وہ باب جبرائیل ہے۔ باب یعنی دروازہ۔ جبرائیل امین کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جبرائیل امین آ رہے ہیں، پہلے کس کے در پہ آ رہے ہیں؟ شہزادی کے در پہ آ رہے ہیں۔ کس کے در کو سلام کر رہے ہیں؟ شہزادی کے در کو سلام کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ستون توبہ ہے، جیسا کہ ابھی بتایا ستون توبہ یہ وہ ستون ہے، یہ وہ پلر ہے جہاں پہ رسول خدا کے ایک صحابی تھے، یعنی ان کو جو صحابی تھے جن کا نام ابو لبابہ تھا، ان کو کچھ راز کی باتیں معلوم تھی، یعنی اسلام کے کچھ راز پتہ تھے، اور انہوں نے کیا کرا تھا، جو اسلام کے جو راز تھے وہ لوگوں میں بیان کر دیے تھے، یعنی راز کو فاش کر دیا تھا، جس کی وجہ سے رسول خدا ان سے سخت ناراض ہوئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ابو لبابہ تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی بہت زیادہ جو ہے شرمندہ ہوئے، انہوں نے استغفار کرا، بہت ہی زیادہ نادم ہوئے اپنی غلطی پر، اور اپنے آپ کو اس ستون میں باندھ لیا۔ جب اس ستون میں باندھ لیا اور انہوں نے یہ نذر کری تھی، یعنی خود سے پنشمنٹ لے رہے تھے کہ ہم کو صرف اور صرف رسول خدا کھولیں گے اور کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ جب انہوں نے یہ نذر کر لی، جیسا کہ آج کل ہم لوگ نذر کرتے کہ فلاں کام ہو جائے گا تو ہم لوگ 2 روزے رکھیں گے یا نماز پڑھیں گے، انہوں نے بھی ایسے ہی کرا تھا کہ اپنے آپ کو اس میں باندھ لیا تھا اور زار و قطار رویا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ جب رسول نے چاہا کہ ان کو کھول دے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول نے جب چاہا کہ ان کو کھول دے تو ایک آیت کا نزول ہوا اور کہا کہ بلکہ یہ کام تم نہیں کرو گے، کون کرے گا؟ فاطمہ کرے گی۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو کام رسول کر سکتے ہیں وہ کام کون کر سکتا ہے؟ وہ شہزادی بھی کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ اس لیے ستون کا نام ستون توبہ پڑا کیونکہ یہاں پہ توبہ کیا ہوئی تھی؟ قبول ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں ستون حنانہ ہے۔
ستون جیسا کہ بھی بتایا ایک پلر ہے. حنانہ اس ستون کا نام ہے. یہ وہ ستون ہے جہاں پہ رسول خدا ٹیک لگا کے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. یعنی نئی نئی مسجد بنی ہوئی تھی, یہاں پہ ممبر نہیں تھا, تو رسول خدا اسی پہ ٹیک لگا کے درس دیتے تھے. اب کیسے درس دیتے ہیں آپ, جو ہے جب دھیرے دھیرے مسجد بننا اسٹارٹ ہوئی دھیرے دھیرے, تو کہا گیا کہ ستون کو کٹوا دیتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ یہ ستون زار و قطار رونے لگا, یعنی بہت ہی گریہ کرنے لگا اور کہنے لگا. جب لوگوں نے اس کو دیکھا کتنا گریہ کر رہا ہے, بہت ہی زیادہ لوگ حیران پریشان ہو گئے اور کس کے پاس گئے, رسول پاس گئے. جب رسول پاس گئے تو رسول نے اس سے پوچھا کہ اے ستون کیا ہوا, تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو اس ستون نے کیا جواب دیا؟ ستون نے کہا رسول جیسی عظیم شخصیت میرے پہ ٹیک لگا کے درس دیتی تھی, میں جن کا تکیہ تھا وہ نہیں ہوں گے. تو کہا گیا کہ اسی ستون کو کٹوا کر اسی کا ممبر بنوا دیا جائے, اس لیے ستون کا نام ستون حنانہ ہے. آپ نے دیکھا جیسی آپ نے انٹری کری, آپ نے فوراً مائنڈ میں کوشچن آیا ہوگا کہ اس دروازوں پہ کراس کیوں لگا ہوا ہے. یہ پورا واقعہ ہے سد الابواب کا واقعہ. یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ صحابیوں نے اپنے گھر کے دروازے کہاں کھول رکھے تھے؟ مسجد میں کھول رکھے تھے, جو کہ نہیں کھولنا تھے. آپ دیکھیں کہ آیت کے نزول کے بعد کہا گیا کہ دروازے بند کروا دیے جائیں, اور یہ دروازے اس لیے بند کروا دیے گئے تھے کیونکہ جب نیا نیا اسلام لوگوں نے قبول کیا تھا, تو ظاہر سی بات ہے جب ادھر سے آ رہے ہیں, اگر کوئی بھی آ رہا ہے تو پہلے یہاں اس در پہ آئے گا, اس کے بعد اس در پہ آئے گا, اس کے بعد اس در پہ آئے گا. جب ان لوگوں کو اسلام خود نہیں معلوم تو لوگوں کو کیا بتائیں گے یہ لوگ؟ اس وجہ سے آیت کے نزول کے بعد کہا گیا کہ صرف 2 در کھلے رہیں گے, ایک شہزادی کا اور ایک رسول خدا کا, باقی سب در بند کروا دیے گئے تھے. آپ نے دیکھا یہ اصحاب صفہ کا چبوترا دکھایا گیا ہے. یہ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جہاں پہ غریب, مسکین, فقیر سب موجود تھے. یعنی جتنی بھی انکم آتی تھی مولا علی علیہ السلام, جتنی بھی انکم آتی تھی وہ کس پہ خرچ کرے ہیں؟ ان غریبوں پہ خرچ کریں, ان مسکینوں پہ خرچ کرے ہیں. یہی بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آج کے دور میں اور شہزادی کے دور میں کیا فرق ہے, کتنی سادہ زندگی گزارتی تھی, اور آج کیا ہے, اگر جتنی بھی انکم آتی ہے ہم کس پہ خرچ کریں؟ پہلے گھر کو مینج کرتے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کہیں باہر ہم لوگ کچھ فروخت کریں. لیکن نہیں, ہماری شہزادی گھر میں فاقے چل رہے ہیں, اور کس پہ خرچ ہو رہی ہے انکم؟ غریب, مسکین, فقیر وغیرہ پہ خرچ ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے باغ فدق جو جناب فاطمہ کا باغ تھا. تو اس باغ کی جو یہ کیسے ملا اور کب ملا یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. کہ جب فتح خیبر ہوا تب جب یہ باغ فدق میں جو یہودی رہتے تو وہ ڈر گئے, اور جب مولا علی نے ان کو دعوت دی اسلام کی تو انہوں نے کہا ہم یہ دعوت قبول نہیں کریں گے, آپ ہمارا اس باغ کا آدھا حصہ لے لیں. تو جب انہوں نے یہ حصہ لے لیا, رسول اللہ کے پاس یہ بہت سالوں تک رہا تھا. لیکن جب یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی, یعنی کہ اپنے ذی القربہ کو اپنا حق دے دیں, تو انہی نے حق جناب فاطمہ زہرا کو یہ باغ فدق دیا. تو یہ باغ فدق کی آمدنی اتنی تھی کہ کئی محل چل جاتے, یعنی کہ 1.5 لاکھ درہم, جس سے وہ اپنا گھر چلا سکتی تھی. لیکن آپ نے ابھی پیچھے دیکھا تھا کہ ان کے گھر میں چکی چل رہی ہے, پر کیوں؟ کیونکہ جو اس کا پیسہ آتا تھا, اس کی آمدنی ہوتی تھی, وہ غریبوں میں بٹتی تھی اور مسکینوں میں. تو جو حکومتیں آئیں انہی نے کیوں چھینا اور کیسے چھینا؟ تو جو ہے انہی نے سوچا کہ جو ان کا پلان تھا سچ اور جھوٹ کا, تو وہ نہ بدل پاتے کیونکہ مسکین اور یتیم تو ان کی طرف تھے نا. تو انہی نے یہ چھیننے کا اس لیے پلان بنایا کیونکہ ہم لوگ کی طرف سب آ جائیں. ہم لوگ کی طرف سب جو آ جائیں گے تو ہم لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں بدل دیں گے. انہی نے چھین لیا, کہنے لگے یہ ہمارا ہے, یہ ہمارے حق میں آتا ہے. تو انہی نے جب پورا بیان کر دیا تو انہی نے سچ کو جھوٹ میں بدل دیا اور جھوٹ کو سچ میں بدل دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.